السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیں مل کر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ جزا اللہ عنا محمد وآلہ۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی۔ آج کی ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے درخواست ہے کہ پوری ویڈیو کو انتہائی توجہ سے اور عمل کی نیت سے سنیں اور دیکھیں، اور اسے دوست، احباب اور عزیز و اقارب میں شیئر کریں۔ اگر کسی ایک کے لیے بھی ہدایت کا ذریعہ بن گئی تو انشاءاللہ ہماری آپ کی نجات کے لیے کافی ہے۔ آج کی ویڈیو کا موضوع ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو پانی، سمندر، دریا کیسے راستہ دیتے تھے، اور وہ اپنے اعمال کی وجہ سے کتنے بلند ہو گئے تھے کہ ان کو یہ ساری چیزیں خود بخود راستہ دیتی تھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علا بن الحضرمی رضی اللہ عنہ کو بحرین کی طرف بھیجا تو میں بھی ان کے پیچھے ہو لیا۔ میں نے ان کی 3 باتیں دیکھیں۔ مجھے یہ پتہ نہیں کہ ان میں سے سب سے زیادہ عجیب بات کون سی ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ جب ہم سمندر کے کنارے پر پہنچے تو انہوں نے کہا بسم اللہ پڑھ کر سمندر میں گھس جاؤ۔ چنانچہ ہم بسم اللہ پڑھ کر بغیر کشتیوں کے سمندر میں گھس گئے، اور ہم نے اپنے جانوروں پر سوار ہو کر سمندر پار کر لیا، اور ہمارے اونٹوں کے پاؤں بھی گیلے نہیں ہوئے۔ دوسری بات یہ کہ وہاں سے جب ہم واپس آ رہے تھے تو ایک وسیع بیابان میں ہمارا گزر ہوا۔ ہمارے پاس پانی بالکل نہیں تھا۔ ہم نے ان سے شکایت کی اور انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھ کر دعا مانگی تو ایک دم آسمان پر ڈھال کی طرح کا بادل نظر آیا اور وہ خوب برسا، اور اس نے اپنے سارے دہانے کھول دیے۔ ہم نے خود بھی پانی پیا اور اپنے جانوروں کو بھی پانی پلایا۔ تیسری بات یہ ہے کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ ہم نے ان کو ریت میں دفن کر دیا۔ ابھی ہم وہاں سے تھوڑا سا آگے گئے تھے کہ ہمیں خیال آیا کہ اس علاقہ کی زمین پکی نہیں ہے، ریتلا علاقہ ہے، کوئی درندہ آ کر ان کی قبر کھود کر انہیں کھا جائے گا۔ اس خیال سے ہم واپس آئے تو قبر تو ان کی صحیح سالم تھی، لیکن جب ہم نے ان کی قبر کھودی تو ہمیں ان کی ناش قبر میں نظر نہ آئی۔ ابو نعیم کی روایت میں یہ بھی ہے کہ جب ہم سمندر پار کر کے جزیرہ میں پہنچ گئے اور ہمیں کسریٰ کی طرف سے مقرر کردہ گورنر ابن مکبر نے یوں جانوروں پر آتے دیکھا، اس نے کہا نہیں، اللہ کی قسم نہیں، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، پھر کشتی میں بیٹھ کر ایران چلا گیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اس امت میں 3 باتیں پائی ہیں، پھر ان کے بعد لمبی حدیث ذکر کی ہے، اس میں یہ مضمون بھی ہے۔ پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک لشکر تیار کیا اور حضرت علا بن الحضرمی رضی اللہ عنہ کو ان کا امیر بنایا۔ میں بھی اس غزوہ میں گیا تھا۔ جب ہم غزوہ کی جگہ پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ دشمن کو ہمارا پتہ چل گیا تھا اور وہ پانی کے تمام نشانات مٹا کر وہاں سے جا چکا تھا۔ گرمی پڑ رہی تھی اور پانی کے اور پیاس کے مارے ہمارا اور ہمارے جانوروں کا برا حال ہو گیا تھا، اور جمعہ کا دن تھا۔ جب سورج غروب ہونے لگا تو حضرت علا بن الحضرمی رضی اللہ عنہ نے ہمیں 2 رکعت نماز پڑھائی۔ پھر انہوں نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور ہمیں آسمان میں بادل کا کہیں نام و نشان نظر نہیں آ رہا تھا۔ اللہ کی قسم، حضرت علا رضی اللہ عنہ نے ابھی ہاتھ نیچے نہیں کیے تھے کہ اللہ تعالی جل شانہ نے ہوا بھیج دی اور ایک بادل ظاہر کر دیا، اور وہ بادل اتنے زور سے برسا کہ سارے نالے، تالاب اور وادیاں پانی سے بھر گئیں۔
ہم نے خود بھی پانی پیا اور اپنے جانوروں کو بھی پلایا اور اپنے مشکیزوں اور برتنوں کو بھر لیا۔ پھر ہم اپنے دشمن کے پاس پہنچے۔ وہ لوگ اپنی جگہ چھوڑ کر خلیج پار کر کے سمندر میں ایک جزیرہ میں جا چکے تھے۔ اس خلیج کے کنارے کھڑے ہو کر حضرت اعلیٰ بن الحضرمی رضی اللہ عنہ نے اللہ کو پکارا، پھر ہم سے کہا اللہ کا نام لے کر اس سمندر کو پار کرو۔ چنانچہ ہم وہ سمندر پار کرنے لگے اور ہمارے جانوروں کے کھر بھی گیلے نہیں ہوئے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں ہم نے دشمن کو جا لیا۔ ہم نے انہیں قتل بھی کیا اور گرفتار بھی کیا اور انہیں غلام بھی بنایا۔ اس کے بعد ہم پھر اس خلیج کے کنارے پر آئے اور حضرت اعلیٰ رضی اللہ عنہ نے اللہ کو پھر انہی ناموں سے پکارا اور ہم پھر اس خلیج کو اس طرح پار کرنے لگے کہ ہمارے جانوروں کے کھر گیلے نہیں ہو رہے تھے۔ اس واقعہ کو حضرت سہم بن منجاب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ہم حضرت اعلیٰ بن الحضرمی رضی اللہ عنہ کے ساتھ غزوے میں گئے، پھر سارا واقعہ ذکر کیا اور دعا کی، یا اللہ ہم تیرے بندے ہیں اور تیرے راستے میں تیرے دشمن سے لڑنے کے ارادے سے نکلے ہیں، ہمیں ایسی بارش عطا کر جس سے ہمارے پینے اور وضو کے پانی کا انتظام ہو جائے، اور جب ہم اسے چھوڑ کر جائیں تو ہمارے علاوہ اور کسی کا اس میں حصہ نہ ہو۔ اور سمندر کی دعا میں یہ الفاظ ہیں، اور ہمارے لیے ایسے دشمن تک پہنچنے کا راستہ بنا دے۔ ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں ہے، حضرت اعلیٰ بن الحضرمی رضی اللہ عنہ ہمیں لے کر سمندر میں گھس گئے۔ جب ہم اندر گئے تو پانی ہماری سواریوں کے نمدوں تک بھی نہیں پہنچا اور ہم دشمن تک پہنچ گئے۔ اور ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تاریخ میں اور ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ میں یہ قصہ یوں بیان کیا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت اعلیٰ بن الحضرمی رضی اللہ عنہ کو بحرین کے مرتدین سے لڑنے کے لیے بھیجا، اور اس میں یہ قصہ بھی ذکر کیا کہ جن اونٹوں پر لشکر کا زیادہ سفر اور خیمے پینے کا پانی لدا ہوا تھا، وہ سارے اونٹ سامان سمیت بھاگ گئے تھے اور پھر خود ہی سامان سمیت واپس آ گئے۔ یہ قصہ بھی ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے مسلمانوں کے پڑاؤ کی جگہ کے ساتھ ہی صاف شفاف پانی کا حوض پیدا فرما دیا، اور یہ بھی ذکر کیا کہ ان حضرات نے مرتدین سے جنگ کی۔ اگر ہم سوچیں تو صحابہ کرام اور تابعین رحمت اللہ علیہ اجمعین نے کیسے کیسے مار کے سر انجام دیے، اور اللہ رب العزت کی کیا کیا امداد انہوں نے ملاحظہ کی، انہیں نظر آئی، ان کے سامنے واقعات پیش ہوئے، اور ہم ان سب سے محروم ہیں۔ وجہ صرف یہ ہے وہ اللہ رب العزت کے احکام کی پیروی میں اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری میں بہت بلند رتبے کو پہنچے ہوئے تھے، اس لیے وہ اللہ رب العزت کی امداد اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، جبکہ ہم رب تعالیٰ جل شانہ کی احکامات کی پیروی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری میں اس قدر گر چکے ہیں کہ ہم اٹھ کر کھڑے بھی نہیں ہو سکتے، چاہے جائے کہ رب تعالیٰ جل شانہ کی امداد کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ اگر ہم کوشش کر کے محنت کر کے آج بھی ساری کی ساری امت کو نیکی کی طرف لے آئیں، رب تعالیٰ جل شانہ کی احکامات کی پیروی کی طرف لے آئیں اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری کی طرف، فرما برداری کی طرف لے آئیں، جب امت ان اعمال کی پیروی میں اور فرما برداری میں آئے گی تو آج بھی رب تعالیٰ جل شانہ اپنی پوری قوتوں اور پوری قدرتوں کے ساتھ موجود ہیں۔ انشاءاللہ وہی حالات اللہ رب العزت پیدا فرما دیں گے، اور آج کے مسلمان کو بھی اپنی غیبی امداد اور نصرت اپنی آنکھوں سے نظر آئے گی۔
शर्त यह है कि हम बदलें। रब ताला जल्ला शनु हमारे मोहताज नहीं, हम रब ताला जल्ला शनु के मोहताज हैं। वो जो चाहे हमसे शर्त रख सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमसे ताबेदारी का तकाजा करते हैं और उस ताबेदारी के सिला में और उसके इनाम के तौर पर अपनी गैबी मदद और नुसरत अल्लाह रब्बुल इज्जत अता फरमाते हैं, बल्कि आंखों से दिखाते हैं। अब इस मेहनत की जरूरत है कि हम सारे के सारे नेकी की तरफ एक दूसरे को बुलाने वाले बन जाएं। तो गुजारिश है कि हम सब जितने नेकी के काम कर रहे हैं उनमें पुख्तगी अख्तियार करें, जो नहीं कर रहे और जो हमें मालूमात हैं कि ये दीन हमारा ये तकाजा करता है, उसकी बातों को, उसकी दावत को पूरी उम्मत में फैलाएं। इस दावत की बरकत से रब ताला जल्ला शनु हमें अमल की तौफीक अता फरमाएंगे और उम्मत में नेकी और बुर्दबारी को और फर्मा बरदारी को रब ताला जल्ला शनु फैला देंगे, जिसके समरात फिर हम और हमारी आइंदा नस्लें देखेंगे। तो अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह ताला जल्ला शनु आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैर व अहसन अल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।